اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں، اولاد میں، رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اضافہ فرما دے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو برکت اور اضافے کو پسند نہ کرتا ہو۔ یہ اتنی بڑی خیر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو آئیں قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کرتے ہیں کہ آیا کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا سبق ہے کہ جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مال، جان، اولاد، رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اضافہ فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا وہ عمل ہے شکر۔ صحت پر شکر ادا کریں، مال کے ملنے پر شکر ادا کریں، اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ غرض آپ کسی بھی نعمت پر اللہ جل شانہ کا جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نعمت پر بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس میں اضافے سے وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں رکھا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کائنات کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہی شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا نہ شکری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر اپنی نعمت کو نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر وہ شکر ادا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اگر وہ قوم شکر ادا نہیں کرتی اللہ جل شانہ اس نعمت کو عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعمت کا شکر ادا کرنے پر اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ جل شانہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ عز و جل میں تیرے ذکر، تیرے شکر اور تیری بہترین عبادت کرنے سے مدد مانگتا ہوں۔
یا اللہ پاک تو میری مدد فرما، میں تیرا بہترین ذکر کروں، تیرا بہترین شکر ادا کروں، اور بڑے آسان طریقے سے مولا میں تیری عبادت کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے پتہ چل گیا کہ شکر کرنے والا برکت سے محروم نہیں رکھا جاتا، اضافہ اس کے مال جان اولاد میں کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کسی سے اس کا حال پوچھ لیں تو بعض بندے ان کا بڑا عجیب سا طریقہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا۔ بھائی کیا کریں، کیا حال سنائیں، بڑا عجیب سا حال ہو گیا ہے، کاروبار بڑا متاثر ہے، اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا پھر یار شکر ہے اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے۔ او بھائی یہ کیسا شکر ہے، یہ کیا انداز ہے، یہ کیسا طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جاؤ میں تم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے عظمت والے ہیں یہ لوگ کہ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ اب لوگ باتیں کریں گے یہ کون لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے رہے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا، اور وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے۔ اب پھر ان لوگوں کو بتایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا گیا ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر حال میں میرا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی سینہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، رو پڑے، بتانے لگے کہ کیا حال سناؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم مجھ پر لگاتار برس رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کس بات پر شکر ادا کروں، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کروں یا جو میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس پر شکر ادا کروں۔ حضرات شکر بڑی عبادت ہے، شکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم ارشاد فرما رہا ہے اور خود ہی بتا رہا ہے اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرات آئیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ فرما لیں، نیت کر لیں، یقین جانیں کہ یہ بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا یہ بہت بڑی خیر ہے، اور شکر کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اللہ جل شانہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، یہ ہے شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔